أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں. ہم جہاں پچھلی کلاس میں ہمارا سلسلہ رکا، آج انشاءاللہ تعالیٰ وہیں سے سٹارٹ کریں گے. تو لاسٹ ٹائم جو صلح حدیبیہ میں جو مین ان کا جو ان کی طرف سے سفیر تھا قریش کی طرف سے سہیل، اس کا اپنا بیٹا جو ہے ابو جندل. یہاں سے شروع کرتے ہیں جی. ابو جندل کا قضیہ صلح نامہ ابھی لکھا ہی جا رہا تھا کہ قریش کے جو مین ان کا جو نمائندہ تھا، ایمبیسڈر تھا، سہیل بن عمرو، اس کے صاحبزادے ابو جندل بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے بیڑیوں میں باندھ کر اپنے بیٹے کو رکھا ہوا تھا. تو وہ اس طرح بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے پہنچے. سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی نوشتہ مکمل نہیں ہوا، یعنی کہ ابھی جو لکھا جا رہا ہے. تو سہیل نے کہا کہ تب میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا. دیکھیے گا ذرا اس منظر کو محسوس کیجیے. اور بہت ہی ایموشنل سین تھا یہ. ایک طرف تو صحابہ کرام ویسے ہی بہت ہی افسردہ اور ہارٹ کہہ لیجئے کہ عمرہ بھی نہیں انہیں کرنے کی اجازت ملی. اور پھر اوپر سے جو جن پوائنٹس پر یہ صلح کی گئی وہ بظاہر وہ سب کے سب یوں لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے اگینسٹ، مسلمانوں کے خلاف جا رہے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی چیزوں میں سے، ابھی ہم آگے بھی دیکھیں گے، جو پوائنٹس صحابہ کو لگ رہا تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ملا ہمیں اس سارے اس سفر میں اور اس سلسلے میں، تو دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی تو کوئی بات نہیں. انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ چاہے 3 دن کے لیے آئیں، اگلے سال آ جائیں عمرے کے لیے. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بالکل نہیں ملے گی اجازت آپ کو. تو اس میں بھی ایک اچھی بات ہے. ہم لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا ہوتا ہے یہ، ہم اکثر اس طرح سے کرتے ہیں. بچپن میں بچے تھے تب بھی ہم اس طرح کیا کرتے تھے کہ کوئی چیز یا تو ہمیں پوری چاہیے، اگر کوئی کہتا تھا کہ شیئر کر لو یا تھوڑی سی اب لے لو، تھوڑی سی بات نہیں، مجھے پھر رہنے دے، مجھے نہیں چاہیے. تو ہم اکثر بڑے بھی اس طرح سے کرتے ہیں. تو حکمت دیکھا کریں، حکمت کا تقاضا کیا ہے اس وقت اس موقع پر. اب پوری تو مل نہیں سکتی تھی اس وقت، پوری جس طرح سے پورا اس وقت عمرہ نہیں ادا ہو سکتا تھا، شرائط بھی اس طرح سے پاسبل ہی نہیں تھا کہ ساری مسلمانوں کی فیور میں ہوتی. تو جو اور جتنا مل رہا تھا وہ اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اندازہ تھا کہ یہی چیز جو آج ہمارے لیے اتنی پسندیدہ نہیں ہے، کل اسی میں خیر نکلے گی. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہو. اور یہ جو آیت ہے نا، یہ جو معاملہ ہے، یہ آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں بہت تسلی ملتی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں اور ویسا نہیں ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے وہ چیز ہمیں پسند نہیں آ رہی ہوتی، وہ ماحول، وہ حالات، وہ شخص، وہ کردار. لیکن وقت کے ساتھ یہ چیز سامنے آتی ہے کہ یہ جو ہوا ہے نا ہمارے ساتھ، جو ہمیں پسند نہیں بھی تھا، یہ بہتر ہوا، یہ اچھا تھا. اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں، وہ کہتے ہیں نا ذرا طبیعت بھی ہماری ذرا صاف کرنے کے لیے کچھ چیزیں زندگی میں ایسے مل بھی جاتی ہیں جن کے لیے مرے جا رہے ہوتے ہیں، مل جاتی ہیں اور ایسی طبیعت صاف ہوتی ہے کہ پھر انسان کو احساس ہوتا ہے
کہ ضروری نہیں کہ جو چیز مجھے بظاہر اچھی لگ رہی ہو، دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہو، یا میری عقل کے مطابق مجھے لگ رہا ہو کہ یہ بہترین ہے اور یہ مجھے ملے گی تو میں خوش ہوں گی، ورنہ تو میں نہیں خوش. یہ ملے گی تو میں کامیاب ہوں گی، یہ ملے گی تو میں پیسفل ہوں گی. پھر وہ مل جاتی ہے اور پھر ہمیں بعض اوقات تو ٹھیک ہے، وہ بہتری اللہ تعالیٰ اس میں، یہ تو سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اصل میں. لیکن بعض اوقات پھر وہ اس کا وہ امپیکٹ سامنے آتا ہے، اس کے وہ پہلو سامنے آتے ہیں کہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے. اور عقل مند وہ ہے کہ یا تو وہ سب سے عقل مند تو وہ ہوتا ہے جو کسی دوسرے کی غلطی سے سیکھ لے، خود وہ غلطی کرے ہی نہیں. جیسے قرآن مجید میں ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات سنائے، یہ بتائے جا رہے ہیں. تو عقل مند وہ ہے کہ ان سے سبق سیکھ لے، انہوں نے کیا غلطیاں کی تھی ہم وہ نہ کریں. چلیں دوسرے نمبر پہ وہ بھی ایک شخص جس نے ایک بار غلطی ہوگی کر لی، اس سے سبق سیکھ لیا. لیکن وہ نادان جو بار بار غلطی دیکھ رہا ہے یا کر رہا ہے. تو اب یہ صلح حدیبیہ اس چیز کی بہت بڑی مثال تھی کہ کوئی خوش نہیں تھا. سب کو لگ رہا تھا کتنا غلط ہوا ہے ہمارے ساتھ، کتنا برا ہے یہ. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انہوں نے خاموشی اختیار کی. لیکن یہ سین بیچ میں ایسا تھا کہ یہ بہت جذباتی، ایموشنل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام پر وہ تھے وہاں پر اب یہ صلح بھی ضروری تھی کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے آگے سوچ بھی نہیں، امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ifs اینڈ بٹس تو ہوتے ہی نہیں ہے نا. پھر اللہ کی طرف سے حکمت بھی بہت تھی، انہیں اندازہ تھا. لیکن انہیں نظر آ رہا تھا اپنے صحابہ کا تھوڑا سا رویہ، تھوڑا سا موڈ، ظاہر ہے ان سے زیادہ کون انہیں سمجھ سکتا ہے اس وقت جو سچویشن تھی. لیکن اب یہ بھی کہ ایک طرف اب وہ صلح بھی ضروری ہے کیونکہ اس کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں. اور یہ ایک اسی طرح ایک اور صحابی اس حالت میں بیڑیوں میں آ جاتے ہیں اور پناہ مانگتے ہیں، آزادی مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. لیکن وہ اتنی مجبوری کہ اسے اب چونکہ تقریباً ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ویسے یہ بالکل صحیح فرمایا تھا کہ ابھی نوشتہ مکمل نہیں ہوا، کیونکہ جو لکھت پڑھت تھی وہ بھی چل رہی تھی. تو وہ بالکل ابو جندل کو اپنے پاس رکھ سکتے تھے. لیکن اس کے جو فادر نے یہ کہا نا، تب میں آپ سے صلح ہی نہیں کرتا. اب فادر کا رویہ دیکھیے، فادر تو تیار، بولو قریش کہ یہ تو نہیں کرتے صلح، نہ کرے، ہم ان سے جنگ کرتے ہیں. اس وقت جو 1400 آدمی تقریباً ہمارے حصار میں ہیں، تو ہم تو ختم کر سکتے ہیں انہیں. اور یہ آخری موقع تھا جب قریش کچھ حرکت ایسی کرنے کی پوزیشن میں تھے، اس کے بعد نہیں. پھر آہستہ آہستہ سب حالات مسلمانوں کی فیور میں آتے چلے گئے، آتے چلے گئے. یہی صلح حدیبیہ اور پھر اس کے بعد کے حالات اس طرح سے ہوئے کہ وہ فتح مکہ کیا کہ آپ سمجھ لیں کہ فتح مکہ کی جانب یہ ساری سیڑھیاں چڑھ رہی تھیں، سارے جو حالات ہیں اسی جانب جا رہے تھے. اب یہ جو اس نے کہا ان کے فادر نے کہ میں تو صلح ہی نہیں کرتا، وہ تو تیار تھے کہ ٹھیک ہے ماحول ایسا بنے کہ ہم جنگ کریں. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمت سے کام لیا اور پھر پرسنل، ایک ہوتا ہے نا پرسنل لیول پہ بات کی جاتی ہے کہ اچھا تو تم اس کو پھر میری خاطر چھوڑ دو. وہ بالکل کر سکتا تھا، وہ جو سچویشن تھی وہ اس بات پہ بھی مان سکتا تھا کہ ابھی تو پورا لکھا بھی نہیں گیا. نہیں مانا. پھر اس پہ کہا گیا، اس پہ بھی مان سکتا تھا، نہیں مانا. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا. دیکھیں ایک تو بیڑیوں میں صحابی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کتنا مشکل تھا ان کے لیے. ابو جندل نے چیخ کر کہا، مسلمانوں کیا میں مشرکین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، صبر کرو اور باعث ثواب سمجھو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس موقع پہ صبر کی تلقین اور ساتھ یہ بھی ایک ہوپ دی کہ اسے باعث ثواب سمجھو. اور پھر یہ ایک اور ہوپ دی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور جو باقی ایسے مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا. ایک نبی کے منہ سے ایسی بات سن کر تسلی انڈرسٹوڈ. اور آپ سمجھ لیں کہ وہ خود سے کوئی بات بھی نہیں کرتے تھے،
ایسی بات جب بھی ہوتی تھی اس کا مطلب ہے کہ یہ ہونے والی ہے، چاہے تھوڑا دیر ہو جلدی ہو۔ اب اس موقع پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا حضرت عمر کا جو رول ہے اس یہ جو صلح حدیبیہ میں تھوڑا ایموشنل آپ کو نظر آئے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کو لگے کہ یہ مناسب نہیں ہے اس موقع پہ بھی، ابھی تھوڑی دیر بعد بھی دیکھیے گا، لیکن ہر شخص اس وقت جس تکلیف سے گزر رہا تھا، ہر شخص اپنے حساب سے ریئیکٹ کر رہا تھا۔ بعض بالکل خاموش ہو گئے۔ آپ ابھی رویہ دیکھیے گا صحابہ کرام کا، آپ کے سامنے آئے گا کس طرح سے وہ ریئیکٹ کر رہے تھے۔ حضرت عمر کا ایک اپنا انداز تھا، وہ ہمیشہ سے اس طرح سے کھل کر فوراً وہ ریئیکٹ کر دیا کرتے تھے، جو ان کو ٹھیک لگتا تھا، جو ان کو غلط لگتا تھا۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے ابو جندل کو بھڑکایا کہ وہ اپنے باپ کو جو کہ مشرک ہے اسے قتل کر دیں، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ ٹھیک ہے، چلیے اب آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ اب یہ عمرے سے دستبرداری اور صلح پر مسلمانوں کا غم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاہدہ، یہ صلح جب لکھوا کر فارغ ہو چکے تو صحابہ کرام سے فرمایا اٹھو اور اپنے اپنے جانور قربان کر دو۔ عمرہ نہیں بھی ہوا لیکن وہ جس نیت سے گئے تھے، تو اس طرح سے یہ کیا جا سکتا ہے، مگر کوئی نہ اٹھا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھیں انہوں نے کبھی، صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ایک دفعہ بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوتی تھی، وہ اٹھ کر فوراً دوڑتے تھے اور فوراً اطاعت کرتے تھے، مگر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار کہی، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو آپ ام سلمہ اس وقت ساتھ گئی تھی جو آپ کی زوجہ تھی، اور تو آپ کو پتہ نا کبھی بھی کسی موقع پہ جانا ہوتا تھا تو قرا اندازی ہوتی تھی، پھر جس کا نام آتا تھا وہ ساتھ جایا کرتی تھی۔ اچھا اب یہاں سے بھی سیکھنے کی بات ہے، اور یہ ویسے مردوں کے لیے ہے کہ ان کے پاس گئے اور ان سے اس کا ذکر کیا، بیوی سے ذکر کیا، تو انہوں نے کتنا پیارا مشورہ دیا کہ آپ اٹھ کر اپنا جانور آپ ذبح کر دیں اور اپنا سر منڈا لیں اور کسی سے بات نہ کریں۔ آپ نے یہی کیا۔ اچھا یہاں پر کیا بات ہے، ماشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو جو ہماری جو امہات المومنین تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک، ہر لحاظ سے اپنے زمانے کی بہترین خواتین تھیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیٹس دیا، اور ہر لحاظ سے، کوئی کسی لحاظ سے، کوئی کسی لحاظ سے، اور تو یہ بھی بہت، ان کے جب ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ امہات المومنین کا ٹاپک پڑھیں گے، اس میں جب ان کا ذکر آئے گا تو ان کے علم اور ان کی جو حکمت کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم اور حکمت زیادہ نوازتے ہیں، بعض کو ذرا کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہوتی ہے، اس پہ کوئی گلا نہیں بنتا۔ کسی کو کوئی اسکل ملا ہوتا ہے، کسی کو کوئی اللہ تعالیٰ نے خوبی دی ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر اپنی بیوی سے پہلے تو جا کے بات شیئر کی۔ ہمارے ہاں تو اکثر مرد کوئی بات شیئر ہی نہیں کرتے ہیں، اور اگر بیچارے کرتے ہیں، کر لیتے ہیں کوئی باہر کا مسئلہ یا کوئی پرسنل گھر کا یا کوئی، تو ہم بیویاں ان کو عام طور پہ اچھا، مشورہ تو دور کی بات ہے، ہم ان کو اچھا آ، م، کہہ لیں کہ ہماری طرف سے ریئیکشن صحیح نہیں ہوتا۔ اب اس میں دونوں طرف سے میں ذکر کروں گی۔ سب سے پہلے تو مرد حضرات، انہیں ہمارے بچپن سے یہ ہم نے دیکھا اور دکھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ جو عورت ہے نا وہ کم عقل ہوتی ہے، اس سے باہر کے کاموں میں مشورے نہیں لیتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو عزت دی تو اتنا بہت ہے جی، گھر کے کام اور معاملات بھی اس کی ہیں، گھر میں کچھ مشورہ کرنا ہے تو وہ اس سے پوچھ لو، اس کی سلطنت ہے، اس کی مالکہ ہے، تو وہ آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتی ہے، ٹھیک ہے، بس اتنی عزت دے دی، یہ بھی بہت ہے، یہ بھی ہر کوئی نہیں دیتا ہے۔ لیکن باہر کے معاملات میں کوئی ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، عورتیں کم عقل ہوتی ہیں اور بات کو سمجھتی نہیں ہے، اور انہیں کیا پتہ، انہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی حد تک بات ٹھیک بھی ہے، باہر کا وہ ایکسپوجر نہیں ہوتا خواتین کا، تو وہ اس طرح سے وہ نہ سمجھ سکتی ہیں، نہ اس طرح سے مشورہ دے سکتی ہیں، لیکن مردوں کو یہ چیز سکھائی جاتی ہے، تو یہ بھی کسی حد تک غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض عورتوں کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ علم دیا تھا تو کئی مردوں سے بھی بڑھ کر، وہ مردوں کی بات کر رہی ہوں کہ جن کو بہت علم عطا کیا اللہ تعالیٰ نے بعد میں بھی، لیکن حضرت عائشہ کو ان سے بھی بڑھ کر، میں عام مردوں کی بات نہیں کر رہی جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔
تو دوسری بات، پھر اب میں اپنے اصل پوائنٹ کی طرف آؤں گی. اگر کوئی بیچارہ غریب شوہر مشورہ کر ہی لیتا ہے تو ہم اس کو اچھا رسپانس نہیں دیتے ہیں. زیادہ تر بیویاں، میں سب کی بات نہیں کر رہی، زیادہ تر بیویاں اس کو، بات کو یا تو سمجھیں گی نہیں. ہم عورتیں پھر بات کو نیگیٹو لیتی. اچھا، ہم نے اس پوری بات میں جو بات سب سے کم اہم ہوگی نا اس مرد کے لیے، اور موقع کی نزاکت کے مطابق ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ہماری سوئی اس پر اٹک جائے گی. فرض کریں وہ بیچارہ غریب کسی جگہ پر گیا اور کوئی مسئلہ ہو گیا، آپ اس جگہ پر کیا کرنے گئے تھے؟ اس جگہ پر تو بعض دفعہ یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، آپ کہیں اس کام کے لیے تو نہیں گئے تھے. وہ ہماری سوئی کسی اور طرف چلنے لگے گی. اب وہ کام بھی بیچ میں، وہ مرد بیچارے کا جو پچھلا مسئلہ بھول کے اب وہ جو عورت شک کر رہی ہے، یہ جو بھی ہے، عورت کی محبت کا انداز ہے یہ بھی. اگر مرد اسے کبھی سمجھیں تو یہ بھی عورت کی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے. اگر وہ اپنے شوہر پہ تھوڑا شک کرتی ہے، اس کے لیے پوزیسو ہوتی ہے. میں اب یہ ٹاپک نہیں ہے میرا، تو کیونکہ اگر یہ سب کچھ عورت چھوڑ دے تو سمجھ لے کہ وہ آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اسے آپ میں انٹرسٹ ہے، محبت کرتی ہے، تو یہ جھگڑتی ہے ان باتوں پر. اچھا، لیکن بات میں کیا بتا رہی ہوں، آپ میں سے اکثر نہیں ایکسپیرینس کیا ہوگا. وہ بات جو شروع ہوئی تھی اور جو اس مرد کے لیے اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جس کے لیے وہ مشورہ چاہ رہا ہے، ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے، کوئی ہلکا ہونا چاہ رہا ہے، وہ بات پیچھے کہیں رہ گئی. وہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا، اور وہ کس رخ، کیا رخ لے گا، کدھر جائے گا، وہ کوئی نہیں جانتا. کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کدھر تک جائے گا، کتنے دن تک جائے گا، واپس آئے گا بھی کہ نہیں. تو پھر یہ جو سین کریٹ کرتی ہیں نا ہم خواتین، تو پھر مرد ہم سے مشورے ہی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہے، وہ یا تو اپنے دوستوں سے کہیں سے لے لیتے ہیں، یا خود ہی جو ان کو سمجھ آتی ہے. بہت کم ہوتے ہیں جو اس چیز سے جڑے ہوتے ہیں. کوئی استخارہ کر لیا، یا کوئی نماز اور صبر سے مدد، جیسے سورۃ البقرہ میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو، مشکل ہو، تو نماز اور صبر سے مدد لو، ان کی مدد سے. تو ٹھیک ہے، یہ سب کا اپنا انداز ہوتا ہے. لیکن ابھی کل ہم سورۃ الشورى میں یہ پڑھ رہے تھے، سورہ کا نام بھی یہی ہے، اس میں لفظ بھی شورا آتا ہے کہ مشورہ کرنا بہت پسندیدہ ہے اسلام میں، انڈیویجول لیول پر بھی اور کسی لیول پر بھی، نیشنل لیول پر بھی. تو مشورہ اچھا ہوتا ہے. لیکن ہم خواتین مشورہ پتہ نہیں دینے کی پوزیشن میں شاید دینا چاہ بھی رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا ذہن بھٹک جاتا ہے، کسی اور طرف نکل جاتا ہے. تو یہ چیز کا خیال کیجیے آئندہ کوئی بھی آپ سے مشورہ لے، ہسبینڈ، اور اگر نہیں لے رہے تو بھی ان کا اعتماد جیتیں. اس طرح سے ان کے ساتھ آپ ان کو کمفرٹیبل کریں. آپ اس طرح کا ماحول گھر میں ہو، آپ کا رویہ ایسا ہو. بازی میں ہو گیا کوئی بات نہیں، آج سے آپ کوشش کریں، اپنے اوپر محنت کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ وہ دوبارہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کبھی کوئی بات ڈسکس کریں تو خاموشی سے سن لیں. آپ کو چاہے سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، اصل مدعا کیا تھا ان کا، وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ ایک دفعہ سن لیں گی نا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس دنیا میں نا زیادہ تر لوگ، بہت کم لوگ ہیں جو کہ قرآن مجید سے اس طرح جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس طرح جڑے ہیں، انہیں کسی شخص سے بات کرنے کی زیادہ حاجت محسوس نہیں ہوتی ہے. وہ اپنی پریشانیاں ٹوٹلی اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، وہاں سے جواب آ جاتا ہے، مشورہ مل جاتا ہے، اور وہ اپنے کام پہ لگ جاتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا پورشن ہے. زیادہ تر جو عام لوگ ہیں، جو کہ جن کے لیے ہمیں سکھایا جاتا ہے قرآن مجید میں، جو ہمیں ان کے حقوق کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ عام شخص بعض دفعہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ بعض دفعہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپروچ نہیں کرنا آ رہا ہوتا، اسے دعا تک نہیں سکھائی جاتی. ہمارے گھروں میں بچوں کو دعا کرنا نہیں سکھایا جاتا. تو بعض دفعہ وہ شخص کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ اب اس سچویشن میں کرنا کیا ہے. تو بہت کچھ یہاں پہ ایشوز ہیں. تو میں پھر اپنا ٹاپک سے ہٹنا چاہوں، بات میں یہی کرنا چاہ رہی تھی کہ اب یہ بیوی کی طرف سے بھی ہے اور شوہر کی طرف سے بھی ہے. تو بیویوں کی طرف سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ تھوڑا ماحول ایسا کریٹ کریں، اپنا رویہ ایسا رکھیں کہ وہ آپ سے کوئی بات کر سکے. اور زیادہ تر لوگوں کو دنیا میں نا، زیادہ تر لوگوں کو اگر آپ ان کو صرف سن لیں گے نا، آپ نے مشورہ بھی اگر نہیں دیا، وہ ہلکے ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے بھی ایکسپیرینس کبھی کر کے دیکھا ہوگا، نہیں تو ضرور کیجیے. آپ اپنے بچے کو سن لیں گی، آپ اپنے ہسبینڈ کو سن لیں گی، ایون آپ اپنی ساس کو سن لیں گی. آپ کو اگر کوئی اچھا نہیں لگتا، آپ اس کو سن لیں. وہ شخص بھی ہلکا فیل کرے گا، اور آپ کا بھی ایک انٹریکشن اس کے ساتھ ہوگا. پھر آپ کو وہ اتنا برا نہیں لگے گا. جب آپ لوگوں کی تکلیف سنتے ہیں، ان کی کوئی پریشانی، ایشو، تو وہ بھی اچھا فیل کرتے ہیں بتا کر، اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ تو ساری دنیا ہی مشکل میں ہے.
سب کی مشکلات ہیں، رنگ مختلف ہے، انداز مختلف ہے، ہر ایک کے مسئلے ہیں. تو میں ایسے ہی فلاں پہ غصہ کرتا ہوں، فلاں پہ ناراض ہوں، اس کی اپنی پریشانی ہے، اس کے اپنے مسئلے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بد زبان ہے، بد اخلاق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جس کی وجہ سے ایشو کریٹ ہوتے ہیں، لوگ ہرٹ بھی ہوتے ہیں. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم کبھی کسی انسان کو ذرا تھوڑا سا قریب سے اور غور سے آبزرو کریں نا، ہر انسان کمزور ہے. ہر کسی کے اپنے کوئی نہ کوئی پہلو ہیں، نفسیاتی پہلو ہیں، کوئی کمزور پہلو ہیں. بعض دفعہ وہ چیز اس سے وہ ہینڈل نہیں ہو پا رہی ہوتی. آپ بجائے غصہ کرنے کے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں اس معاملے میں. آپ ایک اچھے لسنر بن جائیں. آپ کامیاب ترین عورت ہوں گی. آپ کو باقی اگر میں کوئی پوائنٹس لمبے چوڑے سلائیڈ بنا کر بتاؤں گی، وہ بھی بتا سکتی ہوں بہت لمبے. لیکن آپ ایک اچھے لسنر بن جائیں. بی اے گڈ لسنر. آپ سکسیسفل ہیں ایوری فیلڈ. آپ ایز اے وائف سکسیسفل ہیں، ایز اے مدر سکسیسفل ہیں. آپ کہیں جاب کر رہی ہیں، آپ اپنے ریلیٹیوز میں کہیں، اگر آپ اچھی لسنر ہیں آپ سکسیسفل ہیں. لوگوں کو سنا کیجیے. میں یہ نہیں کہتی کہ اپنا کام چھوڑ کے، اپنے اہم کام چھوڑ کے، ان کی بعض دفعہ بعض لوگوں کو پھر عادت ہو جاتی ہے، وہ بار بار پھر آپ سے کانٹیکٹ کر کے ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں. تو حکمت کے ساتھ سنا کریں. تو کتنا سننا ہے، کب سننا ہے، کیسے سننا ہے، اور پھر بار بار نہیں اس چیز کو ریپیٹ کرنا. تو یہ سب آپ کی اپنی حکمت ہے، آپ کے اپنے حالات اور معاملات ہیں. ہر ایک کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ہر ایک کا سنیریو ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو لوگوں کو سننا شروع کر دیجیے. یعنی کہ جب بھی موقع ملے گا، آپ کو لگے نا کوئی آپ کو سنانا چاہ رہا ہے. اب دیکھیں، فرض کریں میری لائیو کلاس ہے، اب اس وقت تو میں کسی کو نہیں سن سکتی، میری مجبوری ہے. بالکل 2 منٹ رہ گئے ہیں کلاس میں. لیکن اگر میرے پاس ذرا سا بھی ٹائم ہے، اور یہ میں بہتر جانتی ہوں، میرے لیے بڑا آسان ہے کسی کو بھی کہہ دینا میں بیزی ہوں، اور میں غلط بیانی بھی نہیں ہے میری طرف سے. آپ اپنا بتا سکتی ہیں. ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ کس کی کتنی مصروفیات ہیں. ماشاء اللہ آپ سب مصروف ہوں گی، قرآن مجید سے بھی جڑی ہوئی ہیں، گھر کی بھی ذمہ داریاں. آپ میں سے بہت ساری ورکنگ لیڈیز بھی ہیں، جاب کرتی ہیں. سب کی اپنی مصروفیات ہے. تو یہ آپ اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے. مجھے بھی پتا ہے کہ اس وقت تو میں بالکل کسی پوزیشن میں نہیں ہوں، اور موسٹلی میں ہوتی بھی نہیں ہوں. کبھی میری لائیو کلاس ہے، کبھی ریکارڈنگز ہیں، کبھی پڑھ رہی ہوں، کبھی پڑھا رہی ہوں، کبھی بچے ہیں، کبھی فیملی ہے. تو نہیں میں اس طرح سے زیادہ سن پاتی. لیکن اگر مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ میں تھوڑا سن سکتی ہوں، یا آپ ضرور سنا کریں. اور کوشش کیا کریں کہ جس ٹائم پہ اسے ضرورت ہے نا دوسرے کو، اس ٹائم پہ سنا کریں. ٹھیک ہے؟ ویسے تو وہ تیار ہو جائے گا، وہ آپ کا ویٹ بھی کر لے گا. اسے سنانا ہے، اسے کوئی سننے والا کان چاہیے، کوئی کندھا چاہیے. آپ فزیکلی نہیں مل سکتے، آپ چلے سن لیں. اور کسی نیکی کو چھوٹی نیکی نہ سمجھا کیجیے. جو کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. تو آپ سننا شروع کر دیں. اگر آپ کو موقع ملتا ہے تھوڑا ٹائم نکال لیں. لائیو کال اٹینڈ نہیں کر سکتے، آپ ان سے کہیں کہ وائس میسج سے بھی بڑا بندہ ہلکا ہو جاتا ہے بات کر کے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ پر ہے، آپ کس طرح سن سکتی ہیں. کال پہ سن سکتی ہیں، کال پہ سن لیجئے. نہیں تو آپ وائس میسج پہ ان کو کہہ دیں. کوئی مل کے کر سکتا ہے مل کے کر دیں، جس کو جیسے بہتر لگتا ہے. لیکن سنا کریں. بہت سارے لوگوں کے ذہنی مسئلے ان کے حل ہو سکتے ہیں اگر انہیں کوئی سن لیا کرے. ہم تو ایسے ہیں، ہم اپنے بچوں کی نہیں سنتی. ٹھیک ہے، اس میں شاید آپ کو خود سے بھی ہمدردی ہو رہی ہوگی کہ مجھے کون سنتا ہے. دیکھیں، جب آپ قرآن مجید سے جڑ جاتے ہیں نا، اہل القرآن ہوتے ہیں، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی سپورٹ اور کیا ہو سکتی ہے. اب آپ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں قرآن مجید ہے. بس آپ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جب یہ سمجھ آ گئی نا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سننے والا، اتنی محبت سے سننے والا، اتنی تفصیل سے سننے والا، میں 1000 دفعہ بات کروں گی، وہ 1000 دفعہ سنیں گے اور نیکسٹ کے لیے تیار ہوں گے کہ دوبارہ کب آؤ گی، کب سناؤ گی. جو آپ صرف آپ کو نا یہ تجربہ کرنے کی دیر ہے. ایکسپیرینس اگر کسی کا ہو جائے نا ایک بار، اس کو پھر مزہ ہی نہیں آتا انسانوں سے اپنی بات کرنے کا کہ مجھے یہ پریشانی ہے، میرا یہ مسئلہ ہے. ہاں، مشورے کے لیے آپ بالکل کر سکتے ہیں ڈسکس. لیکن آپ کا جو دل ہلکا ہوگا نا، وہ پھر اللہ تعالیٰ سے بات کر کے ہوگا. لہٰذا آپ لوگ جن سے میں مخاطب ہوں، آپ لوگوں کے پاس قرآن مجید کی سپورٹ ہے. آپ ان لوگوں کی ہیلپ کریں جو کمزوری فیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ میں یہ قرآن مجید سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. تو اب آپ ان کے کام آئے. اب چھوڑ دیں یہ والا جو نا، یہ سیلف پٹی، یہ چیز نکالیں اپنے اندر سے.
اس چیز پہ بہت توجہ کریں. ہمارے ہاں خواتین سیلف پٹی کا بہت شکار ہوتی ہیں. پہلے تو گھر والوں نے بہت سارا کیا ہوتا ہے، تم بیچاری، تم ہائے، تمہارا یہ، تمہارا وہ، تمہاری لک، تمہارا رنگ، تمہارا قد، تمہاری پرسنالٹی، تم ویسے ویک ہو، تم انٹیلیجنٹ نہیں ہو، تم سے کون شادی کرے گا، تم سے اور تمہارا یہ کیسے ہوگا، تمہارا وہ کیسے ہوگا، ہر وقت. اور پھر ہمیں عادت ہو جاتی ہے خود پہ رحم کھانے کی. تو ابھی بھی رحم کوئی نہ کوئی کھا رہی ہوں گی. میری کون سنتا ہے؟ مجھے تو کوئی بھی نہیں سنتا. کوئی نہیں سنتا. آپ اپنی اللہ تعالیٰ کو سنا لیا کریں. آپ قرآن مجید پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں. آپ کے دل پر آپ جس کو قرآن مجید پڑھنے کی عادت ہو جائے، سمجھ آ رہی ہو نا، ایک ایک آیت تسلی دے گی آپ کو. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہی آیات سے تسلی دی گئی. ایک ایک آیت تسلی دے گی. آپ رینڈملی قرآن مجید کھولیا کریں. آپ کے سامنے وہی چیز آئے گی جس کی آپ کو ضرورت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا رہے ہوں گے. آپ کو احساس ہو جائے گا. آپ کو یوں لگے گا جیسے اس طرح تو ماں کو بھی بتا کے تسلی نہیں ملتی. ماں بھی نہیں سمجھتی. ماں بھی تو انسان ہے. کتنا سمجھ لے گی ماں؟ اگر یہ ماں دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے تمہیں 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہے، تمہیں میں بہت جانتی ہوں، مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں جانتا، یہ دعویٰ غلط ہے. کوئی انسان کسی انسان کو 100% جان ہی نہیں سکتا، سمجھ ہی نہیں سکتا. صرف یہ دعویٰ اللہ تعالیٰ کو جچتا ہے بس. تو کوئی نہیں کسی کو سمجھ سکتا. تو آپ یہ کریں، قرآن مجید سے جڑیں، نماز سے جڑیں. نماز بھی کبھی صحیح ہم نہیں ادا کرتے نا. نماز تو خود دل بدل دیتی ہے. نماز سے پہلے والا موڈ اور سچویشن اور نماز کے بعد والے میں بہت فرق ہوتا ہے اگر نماز صحیح ادا ہو جائے. اور تو یہ جو چیزیں نا، آپ اپنے معاملات، آپ تہجد کے لیے اٹھیں، آپ کوئی ایسا وقت فکس کر لیں. آپ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے کوئی تہجد کے وقت اٹھنا بھی ضروری نہیں ہے. آپ کا جب دل چاہے آپ بات کریں، جو دل چاہے بات کریں، جو دل چاہے مانگیں. تو آپ اپنا تو اسٹرانگ بانڈ اپنا بنائیں، اپنا ایک ریلیشن اللہ تعالیٰ سے. باقی سب کی سنیں، جس میں سب سے پہلے آپ کے بچے اور ہسبینڈ سنیں. ان کو سنا کریں. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہی جو ہمیں نہ ہماری ماؤں نے سنا ہوتا ہے، فادر ویسے ہی ہمارے باہر بےچارے ساری زندگی کھپتے ہی دیکھا ہوتا ہے ان کو، ان کی مصروفیات، ان کے. حالانکہ ایسی بھی کوئی بات نہیں، کوئی جتنا بھی مصروف ہو بچوں کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے، بیوی بچوں کے لیے تھوڑا سا کبھی کبھار. لیکن باقی آپ ان کو بتا سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس شخص سے اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے نا، جیسے دین کا بھی کام ہے، تو وہ پھر اپنے بیوی بچوں کو اس طرح اویلیبل نہیں ہو سکتا. وہ پھر اللہ تعالیٰ کی راستے میں نکلا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے سب کام لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بیوی بچوں کو یہ چیز سمجھ نہیں ہوتی ہے. اگر تو وہ اسی کے فیلڈ کے ہوں گے تو بہت اچھے سے سمجھیں گے. وہ خود بھی اسی راستے پہ نکلے ہوں گے. سبحان اللہ. یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے کچھ خاندانوں کی، سارے اسی راستے پہ نکلے ہوئے ہیں، کوئی کسی سے گلہ نہیں کرتا. لیکن جو باقی لوگ ہیں، آپ ان میں سے اگر آپ جڑ گئی ہیں قرآن مجید سے، تو آپ باقیوں کو سنیں، بچوں کو سنیں. بہت سارے ذہنی مسائل سے بچے بچ جائیں گے. بہت سارے یہ جو غلط راستے بچے اختیار کرتے ہیں، ان کو بعض دفعہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، انہیں کچھ کہنا ہوتا ہے، آپ سے کچھ پوچھنا ہوتا ہے اپنی باڈی کے بارے میں، اپنی باڈی کی چینجز کے بارے میں، باڈی کی نیڈ کے بارے میں. اور ہماری مدرس، میں پچھلی مدرس پہ حیران ہوں. دنیا جہاں کی غیبتیں اور برائیاں لوگوں کی کر لیں گی، گلی میں کھڑی ہو کر، دروازے پر کھڑی ہو کر اپنی ہمسائیوں کے ساتھ پورے محلے کی کلاس لیں گی، اپڈیٹ حاصل کریں گی. لیکن اپنی بیٹی سے وہ کوئی ایسی پرسنل بات، کوئی اس کی منتھلی سائیکل کے بارے میں یا کوئی باڈی میں چینج، وہ ڈسکس نہیں کریں گی. بہت حیا آتی ہے انہیں بیٹی سے ایسی بات کرتے ہوئے. پتہ نہیں ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا کہ حیا کہتے کسی. حیا تو وہ آنی چاہیے جب آپ کسی کی عزت کے پرخچے اڑاتے ہیں غیبت کر کے. اس میں حیا کیوں نہیں آئی آپ کو؟ اور بیٹی کو جب ضرورت ہے، وہ کچھ سمجھنا چاہ رہی ہے، کچھ جاننا چاہ رہی ہے، تو ہمیں بہت حیا محسوس ہوتی ہے ایسی باتیں کرتے. میں بہت حیا والی ہوں. تو یہ چیز غلط ہے. بچوں کو سنا کریں. اس سے پہلے کہ آپ کے بچے باہر کچھ غلط لوگوں کی کمپنی میں گرفتار ہو جائیں یا کچھ غلط مواد نیٹ پر سرچ کریں اور جاننا کچھ چاہ رہے ہیں اور کہیں اور کسی کے ہتھے چڑھ جائیں. اور آپ کے ہسبینڈ بھی، آپ انہیں نہیں سن رہی ہیں. اور آج کل تو پہلے سے بھی زیادہ اویلیبل ہے سب کچھ. ادھر بیوی نے توجہ نہیں کی، ادھر بیوی نے کچھ بھی بد اخلاقی کی، بد زبانی کی، کوئی بھی نا شکری نا قدری کی. یاد رکھیے گا آج کل آپشنز بہت ہیں موبائل کی وجہ سے. میں آپ کو بتا دوں، غلط ہے، میں مانتی ہوں یہ سب غلط ہے، لیکن آپشنز کھلی ہیں. تو ہسبینڈ کے پاس یا تو تقوی ہو یا بیوی کی محبت ہو. اچھا، بیوی کی محبت کے باوجود، بیوی کی قربانیوں کے باوجود، بچوں کی باوجود بھی مرد نے جو کرنا ہے وہ تو کر لیتے ہیں. میں ایگری کرتی ہوں.
آج کل تو عورتیں بھی پیچھے نہیں ہیں، عورتیں بھی دیکھنے میں آتا ہے، بڑے بڑے بچوں والیاں بھی وہ موبائل کے چکروں میں اور چھوڑ جاتی ہیں شوہر اور بچوں کو. سب کچھ چل رہا ہے، اور پہلے بھی چلتا تھا، اب زیادہ ہو گیا. تو لہٰذا آپ اپنے شوہر کو سنیں، ٹائم دیجیے. آپ نے کوئی کمی نہیں کرنی ہے. وہ بعد میں کیا کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ اس کے ذمہ دار وہ ہوں گے، آپ نہیں ہوں گی. اگر آپ نے وفا کی، آپ نے وقت دیا، ان کو سنا، خدمت کی، محبت کی، سب کچھ کیا، اس کے بعد اگر انہوں نے کیا تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے. وہ اچھی مل گئی ٹھیک ہے، نہیں تو عام طور پہ اچھا ایکسپیرینس تو نہیں ہوتا ہے. وہ لوٹ کے اینڈ پہ پھر پہلیوں کوئی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، انہی کے پاس آتے ہیں بڑھاپے میں. باقی پھر کوئی منہ نہیں لگاتا، بچے بھی نہیں لگاتے، عام طور پہ اسی طرح ہوتا ہے. تو میں دوسری شادی کی غلط نہیں کہہ رہی ہوں نا، میں اب میرا وہ ٹاپک ہے ہی نہیں اس وقت. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی طرف سے کوئی کمی نہ رہ جائے. آپ ایسا نہ ہو کہ بعد میں خود کو ملامت کریں. اور غلطیاں ہوتی ہیں بیویوں سے، وہ خود کو اسے اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرتی ہیں اس طرح، وہ ٹائم نہیں دیتی ہیں، توجہ نہیں دیتی ہیں. شوہر کی پسند ناپسند کا نہیں پتا. شوہر تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں کی طرح خوش ہو جاتے ہیں. آپ نے ان کے جوتے اچھے سے صاف کر کے رکھ دیے، کپڑے اچھے سے بچوں کی طرح صاف کر کے سائڈ پہ استری کر کے کہیں لٹکا دیے، ان کی چیزیں کچھ بھی ان کی الماری میں الگ سے چیزیں سیٹ کر دی، وہ اسی میں اتنے خوش ہو جاتے ہیں. تو چاہے بچے چھوٹے بھی ہیں، آپ کو ٹائم اس طرح سے نہیں مل پا رہا، لیکن کوشش کیجئے ہسبینڈ کو نگلیکٹ نہ کیجئے. آج کل کے ہسبینڈ تو بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں بیوی کی طرف سے، ان کو یہ جواز مل جاتا ہے میری بیوی تو ٹائم ہی نہیں دیتی ہے. تو میں بھی تو انسان ہوں، میرے بھی جذبات ہیں، اور اس کو اسلام نے بھی حق دیا ہے. اب اس کے جذبات میں تو نہیں اس کو اب کچھ کہہ سکتی. میری تقریریں بھی کام نہیں آئیں گی، میری سپیچز کچھ بھی. تو یہ آپ نے روکنا ہے اس چیز سے. آپ جب تک روک سکتی ہیں آپ کی محنت، محبت اور دعا، یہ چیزیں ہیں. یاد رکھیے گا دعا بڑے معنی رکھتی ہے. یہ بہت ساری پیاری پیاری دعائیں بھی ہیں، قرآن مجید سے بھی ملتی ہیں میاں بیوی کے درمیان میں محبت کے لیے. تو دعا میرے نزدیک تو دعا بڑی چیز ہے. دعا ایسی چیز ہے کہ دل بدل دیتی ہے. بیوی چاہے نارمل شکل و صورت کی بھی ہے، نارمل سلیقے والی بھی ہے، جیسی بھی ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ نے شوہر کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دی نا، تو دنیا کی جتنی چاہے خوبصورت عورتیں سامنے آ جائیں، وہ اپنی بیوی سے محبت کرنا نہیں چھوڑے گا. وہ چاہے درمیان میں کمزور بھی پڑے، وہ اپنی بیوی کو نہیں چھوڑتا. تو یہ دعا کیا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اور کوشش، دعا کے بعد پھر کوشش کریں، ٹائم دیں، محبت دیں، توجہ دیں، خیال، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کیا کریں، پوچھ لیا کریں. گھر سب سے زیادہ جب گھر واپس آتے ہیں نا، سارے کام چھوڑ کے ویلکم کے لیے کھڑی ہو جایا کریں. پورا ٹائم انہیں دیں. بچے آتے ہیں اسکول سے، پورا ٹائم اس وقت انہیں دیں. باقی کام کچھ نہیں ہوتا، ہو جائیں گے. پیچھے سے لوگ آوازیں دے رہے ہیں، دینے دیں. ان کے ساتھ بھی بد اخلاقی نہ کریں، ان کو ویٹ کروا لیں. خاموشی سے کہنا نہیں ہے کہ ویٹ کریں، میں آ رہی ہوں، بالکل نہ کہیے گا. نرمی سے، محبت سے، مسکراہٹ کے ساتھ پرائیورٹی ذہن میں سیٹ کیجئے. ہسبینڈ اور بچے، اور اس کے بعد باقیوں کو بھی آپ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کر کے ان کو پہلے ٹائم دے کے پھر واپس اپنے جو بھی کام ہے، ذمہ داری، ان کو بالکل پورا کریں. آپ ہسبینڈ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا کریں، ان کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں. باقی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ٹاپک پھر آپ سے یہ لمبا ہو جائے گا، اس کے بعد میں دیکھیں گے. تو بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ یہ بیوی سے مشورہ لینا ہسبینڈ کی طرف سے بھی ہونا چاہیے. ہمارے ہاں یہ میل ایگو کا یہ ایشو ہو جاتا ہے جی، کہ میں بیوی سے لوں کہ اور اگر بیوی ذرا سی واقعی سمجھدار ہو جائے تو مرد کو یہ چیز اتنی اچھی نہیں لگتی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ چاہے اس کو برا کہیں، غلط کہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو اگر ایک تھوڑا سا اس لحاظ سے اس کو ایک درجہ دیا ہے کہ وہ کماتا ہے، اس کے اندر پرابلمس کو فیس کرنے کی، فیصلہ کرنے کی صلاحیت باقی سے زیادہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، معاملات کو دیکھنے کی، پرکھنے کی، گھر کو لے کر چلنے کی. اسی طرح آپ کو گھر کے اندر کی زیادہ کوالٹیز دی ہیں. تو اب مرد کو جب باہر کی دی ہیں، تو اب کسی معاملے میں اگر عورت اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے اور وہی خوبیاں لے کر، تو میرے خیال میں کوئی بھی مرد یہ نہیں کہ وہ آپ سے جیلس ہوگا، وہ انکمفرٹیبل ہوگا. مرد کو اچھا لگتا ہے کہ بیوی کو چاہے اللہ نے جتنی بھی خوبیاں دی ہوں، کم از کم بیوی اپنی زبان سے یہ ضرور کہتی رہے کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ چیز اس کو سکون دیتی ہے، وہ اچھا فیل کرتا ہے. ہم عورتیں کیا کرتی ہیں؟ وہ مقابلے بازی پہ آ جاتی ہیں.
میں بھی یہ کر سکتی ہوں، یہ مجھے بھی آتا ہے، یہ میں بھی کر سکتی ہوں، یہ میں بھی کما رہی ہوں، یہ میرا بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ سب کچھ میری چوائس، میں وہ ہسبینڈ کوئی بات کر رہا ہے تو اس میں بجائے کہ اس کی چوائس سنیں، اس کی بات سنیں، وہ اپنے بیچ میں لے کر آ جائیں گی بات بھی، اس وقت آپ اسے سن لیں. میں نے کہا نا، بات شروع بھی یہیں سے ہوئی تھی، بات میں ختم بھی یہی کروں گی. اگر آپ اچھے لسنر ہیں نا، آپ کسی کو سن رہے ہیں، اور آپ نے اپنے پیرنٹس کو بھی ایسے سننا ہے، اس طرح سے سننا ہے، اپنے ہسبینڈ کو بھی، اپنے پیرنٹس کو بھی، کہ آپ نے خاموشی سے، نظریں آپ کی اس طرح سے ہوں کہ آپ کو وہ لگ رہا ہو کہ سپر ہیرو ہیں، اور تعریف کریں ان کی جہاں پہ جائز بنتی ہے، ضرور کریں. ان کو ایسا فیل کروائیں، پیرنٹس کو بھی، ہسبینڈ کو بھی، کہ ان کو لگے کہ جیسا یہ مجھے فیل کرواتی ہیں ویسا مجھے کوئی اور فیل نہیں کرواتا. اور یہ جو فیلنگ ہے نا، آپ ان کو فیل کروا رہے ہیں کہ تم بہت عقل مند ہو، میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے تم ہیرو ہو. اور اپنے پیرنٹس کو فیل کروائیں کہ جو آپ ہیں نا، میرے لیے اور کوئی بھی نہیں ہے، مجھے آپ سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں، مجھے آپ سب سے زیادہ عقل مند لگتے ہیں، مجھے آپ سے مشورہ لینا ہے، میں آپ سے مشورہ لیتی ہوں تو مجھے فائدہ ہوتا ہے. اب یہ جو پیرنٹ جس بچے سے انہیں یہ فیلنگ اور یہ وائبز آئیں گی نا، وہ انڈرسٹوڈ ہے. آپ وہ ضروری نہیں زبان سے دعا دیں، دعا ہی دعا ہے آپ کے لیے. تو بی اے گڈ لسنر، اس پر نا لیکچر ہونا چاہیے، بس پتہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھیں کب موقع دیں گے. بہت کچھ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، صرف توجہ دلانی ہے، یہ پوائنٹس ہیں، آپ کو صرف اس طرف آئیڈیاز دینے ہیں. تو پتہ نہیں جب اللہ تعالیٰ موقع دیں گے. فی الحال جب موقع ملتا ہے، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، یا نماز نبوی میں، یا صحابہ کرام میں، تو آپ ان لیکچرز کو ضرور اٹینڈ کریں. اس میں یہ کہ بات کرتے کرتے کچھ ایسے پوائنٹس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذہن میں آ جاتے ہیں. تو یہ فیل آپ نے کروانا ہے، ہم فیل نہیں کرواتی ہیں. ہم بیچ میں اپنا، مجھے اپنا بھی تو بتانا ہے کہ میں کیسی تھی. میں بڑی زبردست تھی اپنے کالج میں، دیکھنے میں بھی انٹیلیجنٹ بھی تھی. وہ اپنا قصہ سنا رہے، بیچ میں میرا قصہ، میرے دو قصے تیار ہوں گے. یہ تو میں نے بھی کیا تھا، یہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا. مت بتائیے اپنا، تھوڑی دیر رک جائیے. نہ پیرنٹس کے سامنے کبھی بتائیں، نہ ہسبینڈ کے سامنے. ہسبینڈ خود ہی پوچھ لیں گے آپ سے، جب آپ ان کا دل جیت لیں گی، وہ آپ کے بارے میں خود ہی جاننا چاہیں گے. وہ اتنے انٹرسٹ سے پھر سنیں گے جتنے انٹرسٹ سے آپ نے سنا ہے. ٹھیک ہے، تو خاموشی سے سنا کریں، بی اے گڈ لسنر. تو یہاں پہ بہت پیارا مشورہ دیا انہوں نے. اور دیکھیں، اور آپ کے ساتھ بھی کبھی یہ سچویشن ہو تو آپ بھی اس طرح کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر اور پھر اسی طرح کیا، کسی سے کچھ اور نہیں کہا. تو مشرکین کو جلانے بھنانے کے لیے ابو جہل کا ایک اونٹ بھی ذبح کیا گیا، جس کی ناک میں چاندی کا ایک حلقہ تھا. وہ اس طرح سے کسی موقع پر ہاتھ آیا تھا ان کے. اچھا، آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی اپنے اپنے جانور ذبح کر دیے اور اپنے سر منڈا لیے، مگر غم کے سبب ان کی کیفیت یہ تھی کہ لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے. اس موقع پر گائے. اچھا، یہاں سے سیکھنے کی ایک اور بات، غم جتنا بھی ہو، غصہ، تکلیف، کچھ بھی ہے نا، آپ نے یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور سنت کو نہیں چھوڑنا. آپ کا دل چاہ رہا ہے، نہیں چاہ رہا، کتنی تکلیف ہے، آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اس موقع سچویشن پہ جو میں کر رہی ہوں، قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث سنت سے کیا پتا چلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس موقع پہ گائے کیا تھا، اس موقع پہ گائے اور اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے ذبح کیے گئے. صحابہ کرام کے غم کی 2 وجوہات تھی. ایک تو یہ کہ وہ عمرے کے بغیر واپس جا رہے تھے. دوسرے یہ کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا برابری کی بیس پر نہیں ہوا تھا، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس کوئی آئے تو اسے مسلمان واپس کر دیں، لیکن قریش کے پاس کوئی جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ عمرے کا یہ سمجھایا انہیں کہ وہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ وہ کہیں کہ کبھی بھی نہیں کرنا، فرض کریں یا کئی سال نہیں کرنا، تو وہ تو صرف کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال آ جائیں، چاہے 3 دن کی بات ہوئی ہے، لیکن ہم اگلے سال کر تو سکتے ہیں نا عمرہ. تو امید کتنی بڑی چیز ہوتی ہے. دوسری بات، کتنی وہ پیاری وجہ بتا کر مطمئن کیا کہ جو ہمارا آدمی یہاں سے مکہ گیا، ظاہر ہے وہ اسلام چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اللہ نے اسے ہم سے دور کر دیا، وہ تو ایک بوجھ تھا، چلا گیا. اور ان کا جو آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ظاہر ہے وہ اسلام قبول کر کے آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائیں گے. اور تو اور اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت ابھی تک حبشہ میں تھی، ان پر یہ والی جو صلح حدیبیہ یہ ان پر لاگو نہیں ہوتی تھی، لہٰذا مکہ کے جو قیدی تھے وہ جا سکتے تھے ادھر حبشہ. تو یہ آپشن بھی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ رہے تھے جو باقی نہیں دیکھ رہے تھے.
لیکن بظاہر اس میں کوئی شک نہیں، صلح قریش کے حق میں تھی، اس لیے مسلمانوں کے احساسات پر اس کا گہرا اثر تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگ حق پر اور وہ لوگ باطل پر نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کیا ہمارے مقتولین جنت میں اور ان کے جہنم میں نہیں؟ آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے بارے میں دباؤ قبول کریں اور ایسی حالت میں پلٹیں کہ ابھی اللہ نے ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خطاب کے صاحبزادے، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میری مدد کرے گا اور مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت عمر غصے سے بھرے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور ان سے بھی وہی کہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا، اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ پھر حضرت عمر سے انہوں نے مزید کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب تھامے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، کیونکہ واللہ آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیات نازل کی اور اس میں اس صلح کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا اور پڑھ کر سنایا تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نام، ہاں۔ اس سے ان کے دل کو سکون ہو گیا اور وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس تقصیر پہ یہ جو انہوں نے روکا اور بیچ میں تھوڑا انٹرفیئرنس جو تھی اس پہ سخت ندامت ہوئی۔ اس کی تلافی کے لیے انہوں نے بہت سے اعمال کیے اور یہ ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہے۔ برابر صدقہ خیرات کیا، روزے رکھے، نماز پڑھی، غلام آزاد کیے، یہاں تک کہ خیر کی امید بندھی۔ اب ہم دیکھیں گے مہاجر عورتوں کا قضیہ، جیسے ہم نے ابو جندل کا دیکھا کہ اب ان کے بارے میں کیا فیصلہ۔ صلح مکمل ہو چکی تو لوگوں نے احرام کھول دیے، تو اس وقت کچھ مومن عورتیں آ گئیں، ان کے ہسبینڈ اس وقت کافر تھے اور بیویاں اسلام قبول کر چکی تھیں، تو ان کے کافر سرپرستوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ انہیں واپس کیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دلیل کی بنا پر واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ حکمت دیکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی ٹف سچویشن ہے، صحابہ جو دوست ہیں سب تھوڑے خفا خفا ہیں اور ہرٹ ہیں، بیسیکلی وہ خود دکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، تو لیکن اب اس موقع پہ عورتیں آتی ہیں، تو میرے خیال میں اگر کوئی ذرا سا بھی دنیاوی طور پر اس دکھ کے غم کے اثرات کو اپنے اوپر اگر جب ہم حاوی کر لیتے ہیں تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہماری ختم ہونے لگتی ہیں۔ ہم سے بعض دفعہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا، اداس ہوتے ہیں کوئی پرانی بات کی وجہ سے یا کوئی فیوچر کی کسی بات کی وجہ سے اپسیٹ ہوتے ہیں، کچھ بھی ہم مضطرب ہوتے ہیں، جب بے چین ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ سامنے کی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، پتہ نہیں چل رہی ہوتی، ہم سے سوچا نہیں جا رہا ہوتا، سمپل چیز۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ عورتیں واپس کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو معاہدے میں شامل ہی نہیں ہے۔ اب اس بات پہ آپ نے سٹینڈ لیا کہ عورتیں معاہدے میں شامل نہیں ہیں، اور ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آ گیا۔ ترجمہ، اے اہل ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں، انر تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم نے ظاہر پہ معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ بس اگر انہیں مومنہ جانو تو کفار کی طرف نہ پلٹاؤ، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے نہ کفار ان کے لیے حلال ہے، البتہ ان کے کافی شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ واپس دے دو۔ اسلام کی بیوٹی دیکھیے، جو بیویاں اسلام قبول کر کے آ گئی ہیں، دیکھیے اب اس کی تو پوری تفسیر بنتی ہے، سمپل بس بتا رہی ہوں۔ تو ان کے شوہروں نے جو انہیں مہر دیے تھے وہ اب انہیں واپس کرنے ہیں۔ اب وہ جو ان کے دوسرے نئے شوہر ہوں گے وہ اب کیا کریں گے، وہ پچھلے شوہروں کو بھی مہر دے دیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہیں کہ میں نے تمہارے پچھلے شوہر کو مہر دے دیا تو میری طرف سے ہو گیا، وہ اب اپنی بیوی کو نیا مہر بھی دیں گے۔ کافی شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے اسے واپس دے دو، پھر تم پر کوئی حرج نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جبکہ انہیں ان کے مہر ادا کرو، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو، اور اگر مسلمان مردوں کی بیویاں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا انہیں واپس بھیج دو، آپ مسلمان عورت سے نکاح کر لو۔ اور وہ اسی طرح جو عورتیں مسلمان آ گئی، شوہر ان کے اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، تو ان کے بارے میں کتنا کلیئر بتا دیا۔ اور عورتوں کا دیکھیں، پتہ نہیں عورتیں کیوں کہتی ہیں کہ ہمارا خیال نہیں، دین میں ہمیں وہ سٹیٹس نہیں ہے۔ سب سے آپ کی مردوں سے بھی زیادہ بات ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں، چیز میں۔ اب آپ دیکھیے گا سورۃ البقرہ میں جو سٹارٹ آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے بہت سارے، سورۃ النساء، اور کتنی ایسی صورتیں ہیں جس میں کہ خواتین کا
یہ ہمارا ذکر ہے، ہماری اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا ہو گیا ہے. تو ایک لمبی لسٹ ہے ایسی صورتوں کی اور ان باتوں کی. یوں ایمان والی عورتوں کو کفار پر اور کافر عورتوں کو مومنین پر حرام کر دیا گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کا امتحان اس آیت کی روشنی میں لیتے. یہ سارا اگر آپ نے پڑھی ہیں یا کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی ڈیٹیل میں آپ کو مزید پتہ چل جائے گا. میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. اور اب آپ دیکھیے گا جب یہ آیات تلاوت کریں گے نا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ کس موقع پہ یہ آیات آئی تھیں. اور اب آپ کا سارا سیکوینس بہت پیارا بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہماری تھوڑی سی رہ گئی ہے یہ سیرہ کا بیچ 1. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اگر جو ساتھ ساتھ قرآن مجید سے بھی جڑی ہوئی ہیں تو اب آپ کا وہ بنے گا. آپ کو سیکوینس شروع سے لے کر اینڈ تک سیرت النبی کا سیکوینس بنے گا. کس وقت کیا کیا ہوا تھا، کس وقت کون سی آیت تھی، اور آیتیں بھی اب زیادہ سمجھ آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اور اس بات پہ بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے کوئی بہتان گھڑ کے نہ لائیں گی، اور کسی معروف بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے. چنانچہ جو عورت ان شرائط کا اقرار کرتی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے میں نے تم سے بیعت لے لی. صرف زبان سے کہتے. مردوں سے تو ہاتھ کے ساتھ ہوتی تھی نا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مصافحہ نہیں فرماتے تھے عورتوں سے، پھر اسے کفار کو واپس بھی نہیں کرتے تھے. نیز مسلمانوں نے اپنی کافرہ بیویوں کو طلاق دے دی اور مسلمان عورتوں کو ان کے کافی شوہروں سے علیحدہ کر دیا. اچھا جی، اب آگے دیکھتے ہیں. یہ اب کچھ قبائل تھے تو ان کا آگے ذکر مزید آئے گا. مسلمانوں کے معاہدے میں بنو خزاعہ کی شرکت، یہ ایک قبیلہ تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں شامل ہو گیا. اور اس کا ایک دشمن قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو بکر، وہ قریش کے ساتھ شامل ہو گیا. تو اب بنو بکر کی ایک حرکت ہوگی، ہم آگے چل کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ان سے ایک ایسی غلطی ہوگی کہ ان کا اور بنو خزاعہ کا جھگڑا ایسا بڑھے گا کہ جس کی وجہ سے پھر یہ مسلمان سٹیپ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ ساری سچویشن فتح مکہ کی طرف چلی جائے گی. تو اصل بات کہاں سے شروع ہوئی؟ صلح حدیبیہ سے، جو کیا تھی؟ ناپسندیدہ تھی بظاہر، لیکن اس کے اندر سے خیر نکلنے جا رہی ہے. تو گھر میں سارا دن کوئی بھی کام اگر ایسا لگے کہ جو آپ کو پسند نہ، دیکھیں اب پسند میں آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. بعض دفعہ کچھ کام ایسے ہیں کہ وہ اگر پسند نہیں ہے تو وہ چھوڑے بھی جا سکتے ہیں. تو یہ حکمت ہوتی ہے نا. ہم ان باتوں کی بات میں کر رہی ہوں، ان معاملات کی، جیسے کہ بعض دفعہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے، کسی بیوی کو لگتا ہے کہ میرے شوہر میں یہ کمی ہے، یا شوہر کو لگتا ہے میری بیوی میں یہ کمی ہے، وہ باقی لوگوں سے، عورتوں سے کمپیریزن کرتا ہے. تو اس موقع پہ یہ بات، اور بھی بہت سارے موقع پہ جہاں کہ آپ کو یہ چیز ہے کہ آپ کو ایک کام کرنا پڑ ہی رہا ہے، ایک سٹینڈ لینا پڑا ہے، وہ اتنا پسند نہیں ہے، تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے اسی میں خیر ہو. اور بعض دفعہ کوئی چیز بہت پسند ہوتی ہے تو اس میں شر ہو سکتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی، قرآن مجید کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز، تو اب آپ دیکھیں کیسے خیر کے دروازے کھلنے جا رہے ہیں. تو یہ لوگ جو تھے نا بنو خزاعہ والے، یہ زمانہ جاہلیت سے بنو ہاشم کے حلیف چلے آ رہے تھے، جبکہ ان کے جو دشمن تھے بنو بکر، وہ قریش کے ساتھ مل گئے اور وہی فتح مکہ کا سبب بنے. وہ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بعد میں آئے گا. بس فتح مکہ کے قریب بڑھ رہے ہیں آہستہ 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 آہستہ. سیرہ جو ہماری اختتام کی طرف بڑھنے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کمزور مسلمانوں کے، اب پہلے ہم نے ابو جندل کا قضیہ دیکھا، پھر ہم نے عورتوں کا، مسلمان عورتوں کا، اب کمزور مسلمانوں کا. اب یہاں پر ایک ذرا ڈیفرنٹ سا واقعہ ہوا. کچھ مسلمان تھے جو مکے میں تعذیب کا، یہ جو ان کی اذیتیں دیتے تھے مکہ والے، اس کا شکار تھے. ان میں ایک ابو بصیر نامی ایک صاحب تھے. وہ چھوٹ کر مدینہ بھاگ آئے. قریش نے ان کی واپسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 آدمی بھیجے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا. ٹھیک ہے، ان دونوں آدمیوں کے ساتھ یہ ابو بصیر کو ساتھ بھیج دیا کہ ہمارا جو ایگریمنٹ ہے. اب ذوالحلیفہ پہنچ کر ابو بصیر نے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، اور دوسرے کو بھی قتل کرنے والے تھے کہ وہ بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہنے لگا میرا ساتھی قتل کر دیا گیا اور بس میں بھی قتل ہی کیا جانے والا ہوں. اتنے میں ابو بصیر آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تو وہ سمجھ گئے کہ پھر واپس کیا جاؤں گا، لہٰذا وہ ساحل سمندر پہ چلے گئے، وہیں رہنے لگ گئے. ادھر ابو جندل بھی چھوٹ کر ابو بصیر سے آ کر ملے.
اب اس کے بعد قریش کا جو آدمی بھی اسلام لا کر بھاگتا ہے، کیونکہ مدینہ تو وہ جا نہیں سکتے تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیکوینس کیسے مدد ملتی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے کہ دیکھیں ہم مدینہ میں تو نہیں انوائٹ کر رہے، ہم تو نہیں رکھ رہے، لیکن وہ مکہ سے بھی بھاگ رہے تھے. ایک پوری جماعت بن گئی ساحل سمندر پر. اس کے بعد قریش کا جو قافلہ بھی ملک شام جاتا، یہ اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے، حملے کرتے، اس کا مال چھین لیتے. اسے تنگ آ کر قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا واسطہ دیا اور قرابت کا واسطہ دیا کہ انہیں پلیز انہیں مدینہ بلا لے، دیکھیں کیسی سچویشن ہوگی. اب جو بھی آپ کے پاس آئے گا محفوظ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں کتنی وہ ناپسندیدہ چیز تھی، اس کی جو پوائنٹس تھے کتنے ناپسندیدہ تھے، لیکن سچویشن ایسی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس آئے گا محفوظ رہے گا. چنانچہ آپ نے انہیں مدینہ بلا لیا، وہ آگے اور مشکل حل ہو گئی. اب صلح کا اثر دیکھتے ہیں. اسلامی دعوت کی رفتار پر اس صلح کا بڑا اثر ہوا. مسلمانوں کو عام عربوں سے ملنے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے کا موقع ملا. چنانچہ لوگ بہت کثرت سے اسلام میں داخل ہوئے اور صرف 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہوگی. دیکھ لیجئے اس صلح کے وہ پوائنٹ جو اس وقت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. اتنی 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد ہوگی، اتنی 19 برسوں میں نہیں ہوئی تھی. ادھر کچھ قریش کی جو ایلیٹ کلاس کہہ لیجئے یا ان کے جو سرداران میں سے کچھ لوگ تھے، یعنی عمر بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ، وہ اپنی رغبت اور مرضی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دیتے ہوئے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اسلام پر بیعت کی اور اس کی راہ میں جان اور مال اور صلاحیت اور قدرت سب کچھ صرف کرنے کا وعدہ کر لیا. یہ ذرا آپ بھی پڑھیے گا اور آپ بھی دیکھیے گا، کیا ہم ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، دین کی راہ میں جان، مال، صلاحیت، قدرت. چلیں جان اس طرح سے تو اب ہم نہیں، وہ والا سنیریو تو حد پاسبل ہوتا. تو آپ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، سکلز، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، آپ کا وقت ہے، مال ہے، کوئی صلاحیت ہے، آپ وہ دین کے ساتھ اس کے راستے میں کتنا لگا رہے ہیں. یہ آپ بھی اپنا جائزہ لیجئے، ہم بھی لیتے ہیں. جب یہ لوگ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا. یہ ان سب صحابہ کا، خاص طور پہ یہ خالد بن ولید کا تو یہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ان کی لائف ہسٹری جو کیسے تھے پہلے، اور جب اسلام قبول کیا تو سبحان اللہ اتنا چینج اور اتنا اسلام کے لیے فائدہ مند. چلیے جی اب یہاں پر تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں بادشاہوں اور عمرہ کے نام خطوط. اب آپ یہ دیکھیں صلح ہو چکی ہے، مکہ والوں سے اب محفوظ ہیں، چاہے اس کے پوائنٹس بظاہر پسند نہیں آئے، لیکن اس وقت جو حالات ہے، اب اسلام کی تبلیغ جاری ہے، لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک لمحے کے لیے بھی فری نہیں تھے. آپ اگر اسلام کا مزاج دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہسٹری دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو دین ہے نا، یہ نان سٹاپ، یہ جہاد کا نام ہے، مشقت کا نام ہے. اس میں کمفرٹ زون نہیں ہے. اس میں ہر وقت یہ صرف گھر بیٹھ کر، خاص طور میں مردوں کی بات بھی کر رہی ہوں، آج کل تو خواتین بھی اس میں شامل ہو سکتی. ضروری نہیں کہ آپ سارا دن بس ایک کونے میں عبادت کرتے رہیں. اور ہم نے عبادت کے بھی کئی نام دے دیے ہیں، یہ مراقبے اور بہت کچھ، اور بڑی عجیب سی کچھ عبادات اور ان کا انداز ہوتا ہے. میں کسی چیز پہ میں تنقید نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کو اسلام کا مزاج بتا رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، وہ کبھی ایک کام کرتے نظر آ رہے ہیں، کبھی دوسرا کام، ایک وقت میں کئی کام ہو رہے ہیں. ساتھ اسلام کی اب تبلیغ بھی ہو. اور یہ میں قدم قدم پہ آپ کی میں توجہ اس طرف دلاتی ہوں. کوئی جنگ ہو رہی تھی، اس میں دلاتی ہوں کہ جنگ کی تیاری میں پیچھے کیا کر کے جا رہے ہیں، مینجمنٹ. جنگ کے دوران کیسی مینجمنٹ ہے، جو جنگ شروع ہونے سے پہلے. پھر جنگ کے دوران اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو تب کیسی مینجمنٹ ہے، بعد میں کیا ہے، بعد میں کیا رویہ ہے. تو قدم قدم پہ مینجمنٹ. تو ریسٹ نہیں ہے. بس یہ چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہم یا تو دنیا کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، اپنا آرام، نیند، چین، سب کچھ صرف دنیا کے لیے، دنیا کے حصول کے لیے. اور دین کو بالکل بھی ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں ہے کہ بس جو مولوی صاحبان ہیں جن کا ہم مذاق بھی خود ہی اڑاتے ہیں، جبکہ اگر وہ نہیں ہے تو ہمارے پاس ہے ہی کیا پھر بھی. آپ پڑھے لکھے تو آ نہیں رہے ہیں اس طرف، آپ تو دین کی کوئی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
تو پھر وہ مولوی جو آپ کو کم پڑھا لکھا لگ رہا ہے، اس کی باتیں آپ کو شاید اس طرح میچور نہیں لگ رہی، تو پھر وہی تو ہے نا ہمارا اساتذہ، جو مسجدوں کو بھی آباد کیا ہوا ہے انہوں نے، جو بچوں کو بھی جیسا تیسا ہے پڑھا رہے ہیں. یا تو پھر آپ آئیے سامنے. تو یہ چیز ہے کہ دین کے مزاج کو سمجھیں، دین کو بھی پورا ٹائم چاہیے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا، یا تو چلے میں اسٹوڈنٹ کی بات نہیں کر رہی، لیکن جو جینون دین سے جڑنا چاہتے ہیں نا، دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی اب آپ کی نہیں رہے گی. وہ بس تھوڑا سا مناسب سا وقت جتنا ضرورت ہے آپ اپنی فیملی کو دے سکیں گے، باقی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوگی. اور اس میں یہ نہ دیکھیے گا کہ یہ 3 مہینے کا کورس کر لوں، یہ سال کا کر لوں، پھر مزے پھر آرام نہیں. آپ نے کہا ہے، آپ کی کمٹمنٹ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لیں. جب وہ کام لیں گے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا. آرام پھر جنت میں ملے گا. پھر آپ کے دن رات محنت محنت محنت، کام کام کام، اور اسی کام میں خوشی ہے، اسی میں مزہ ہے. یہی جہاد ہے ہر لمحے. کبھی اپنے نفس سے ہو رہا ہے، کبھی میرا کسی کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے نہیں کرنا، کبھی کسی غلط گناہ برائی کو اٹریکٹ کر رہی ہے، اس سے بھی فائٹ کرنی ہے. کبھی فرض کریں کوئی دین کے کام میں سستی ہو رہی ہے، اس سے بھی فائٹ کرنی ہے. نہیں، ویسے تو جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر اس کام میں سستی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی جب خاص مدد آتی ہے نا تو یہ کام آسان کر دیا جاتا ہے. تو ویسے تو ہر مسلمان ہی میں بتا دوں کہ دین کا داعی ہے، لیکن ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. لیکن چلیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو واقعی جینوئنلی دین سے جڑنا چاہتے ہیں یا جڑ چکے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھیے کہ یہ میرا اتنے سال کا، یہ مہینے کا، یہ کر کے پھر میں یہ کروں گی، وہ کروں گی، آرام کروں گی، ادھر چلی جاؤں گی، یہ کچھ اور کروں گی. دین کا کام کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، خلفائے راشدین کی طرح، صحابہ کرام کی طرح ایسے کیا جاتا ہے. نان سٹاپ کیا جاتا ہے. ایک وقت میں کئی کئی کام کیے جاتے ہیں، ایک وقت میں کئی پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں. مدد تو اللہ نے کرنی ہوتی ہے، حاضر ہم نے رہنا ہوتا ہے سامنے، بس ہم نے حاضر ہونا ہوتا ہے، باقی کام تو اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. ویسے بھی بس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا میں آرام جتنا مناسب ٹائم مل جائے بس ٹھیک ہے، بہت ہے. آرام آرام آرام، ہر وقت نیند کے گھنٹے گن گن کے سونا، اور کاؤنٹنگ کر کر کے اپنی ہر چیز کا خیال کرنا، پانی کا، خوراک کا، یہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے. اس میں بالکل آپ کو پھر آپ کا مزاج بدل جائے گا. پھر آپ کھائیں گے بھی اس لیے کہ میں اسٹیبل رہوں، میری صحت اچھی رہے، میں بیمار نہ پڑ جاؤں، کمزور نہ ہوں، مجھے دین کا کام کرنا ہے. آپ سوئیں گے بھی اس لیے کہ مجھے ریسٹ ضروری ہے، میری باڈی کے لیے ضروری ہے. میں تو نہیں سونا چاہ رہا، لیکن یہ ضروری ہے تاکہ میں اٹھ کے فریش ہو کے پھر یہی کام لے کر چلوں. تو کام ہی مقصد ہوتا ہے. تو جس شخص کے پاس مقصد ہے، اصل چیز مقصد ہے. اچھا، میں پھر اپنے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گی، میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتی ہوں. تو دین کا کام کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذہن میں رکھیے گا. ایک وقت میں کتنے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، سب کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اب یہ نہیں ہوتا یہ کر لیں گے تو پھر ایک پارٹی رکھیں گے، ایک فنکشن رکھیں گے، گیٹ ٹوگیدر رکھیں گے، مزے کریں گے. نہیں، دین کے کام کرنے والوں کو اسی کام، جب مکمل ایک ہوتا ہے پروجیکٹ، وہی مزہ. وہ ابھی نہیں بھی ہو رہا، وہ چل رہا ہے، اس میں مزہ. مکمل ہو گیا، اس میں مزہ. اگلا شروع ہو گیا، اس میں مزہ. ایک وقت میں ایک سے زیادہ کام شروع کر لیتے ہیں، اس میں تھک گئے دوسرا کر لیں. سبجیکٹ بدلنے سے بھی آپ نہیں تھکتے. آپ اپنے آپ نفسیات کو سمجھیں اور دین کی نفسیات کو سمجھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. ہاں، ہم اس لیول کے نہیں ہو سکتے ہیں، میں آپ سے ایگری کرتی ہوں، کیونکہ ان سے بہت بڑا کام لیا جانا تھا نا، انقلاب تھا وہ تو ایک. ہم نے اب ان کے مشن کو آگے لے کر چلنا ہے. ویسے یہ اس سے کم نہیں ہے، لیکن اس سے کم ہے بھی. تو اس میں پھر بھی آپ کو آرام آپ کر سکتے ہیں، تھوڑا اپنا خیال کر سکتے ہیں، اپنے سب ٹائم لوگوں کو مناسب سا دے سکتے ہیں. اور جتنا کر رہے ہیں بس اسے غنیمت جانیے. اور اپنے آپ ایک سیلف پٹی کا شکار نہ ہوا کریں. اوہو، جب سے میں نے یہ کلاسز شروع کی ہیں مجھے تو ٹائم ہی نہیں مل رہا، نہ یہ کرنے کا نہ وہ کرنے کا. اپنے آپ کو جس طرح میں پہلے ٹائم دیتی تھی، کوئی بات نہیں. آہستہ آہستہ تھوڑا آگے چل کر یا تو آپ کو ٹائم مل جائے گا اور آپ اپنے آپ کو پہلے کی طرح ٹائم دینے لگیں گے، یا پھر آپ کو اپنے آپ کو اس طرح سے ٹائم دینے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی. آپ کو جتنا مل رہا ہے آپ اسی کو غنیمت سمجھیں گے. آپ اسی ٹائم میں دیکھیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہتر سے بہترین کیا کر سکتی ہوں، میں کس طرح اپنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا سکتی ہوں، کس طرح ٹائم دے سکتی ہوں، اپنے سکلز دے سکتی ہوں. اور بیچ میں جو میرے ضروری رشتے ہیں، میں ان کو ٹائم کس طرح سے دے سکتی ہوں.
تو جو زیادہ پراپر دین کا کام کریں، میں ان کے لیے خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں تو ہر شخص کے لیے مثال ہے. جو بھی صرف اسٹوڈنٹ ہے اس کے لیے بھی مثال ہے، جو ایک سٹیپ آگے چلا گیا ہے اس کے لیے بھی مثال ہے. تو سب کے لیے ہے. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں سے کتنا لینا چاہیں گی، کتنا خود پر اپلائی کر سکتی ہیں. ہر بندے کی ابیلٹی ظاہر ڈفرینٹ ہوتی ہے. اب ایک ہی وقت میں دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اب ساتھ ساتھ یہ تبلیغ بھی ہو رہی ہے، اسلام کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، اور ساتھ بادشاہوں کو بھی عمرا کے نام خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے معاہدہ کر کے اور ان کی طرف سے مطمئن ہو کر حدیبیہ سے واپس آئے تو بادشاہ اور عمرا کے نام خط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی اور ان کی دوہری ذمہ داری یاد دلائی. یہ نا کچھ شارٹ سے خطوط ہے، یہ اس طرح سے، یہ تو یہاں پہ آپ کو پرنٹ نہ نظر آ رہا ہے نہ پڑھ پا رہے ہم لوگ، بہت بلر سا ہے. ویسے میں سمپل سا آپ کے سامنے ایک دو بادشاہ کا رکھ دیتی ہوں، باقی ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں جو ہماری نیکسٹ لاسٹ ہوگی رمضان سے پہلے اس میں بھی دیکھیں گے. اچھا، ان خطوط میں بھی ہمارے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. کیا انداز ہے بات کرنے کا، ٹو دی پوائنٹ، مختصر اور کامن گراؤنڈ سے بات شروع کر رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں مسلمان ہوں، میں رسول ہوں، تم گناہ گار ہو، مسلمان ہو جاؤ نہیں تو تمہارے ساتھ تمہیں یہ گناہ ملے گا. ہمیں سے بہت سارے لوگوں کو آج بھی تبلیغ کرنی نہیں آتی. ہم آج بھی لوگوں کو دیکھیں، دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نذیر بھی بنا کر بھیجا گیا، بشیر بھی. انذار بھی ضروری ہوتا ہے، بشارت بھی ضروری ہے. جہنم سے بھی ڈرانا ہے، جنت کی خوشخبری بھی دینی ہے، لیکن حکمت کے ساتھ. کس کو کہاں کتنی بات کرنی ہے، تو حکمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کس کے پاس ہوگی. تو یہ اب جو خط لکھے جا رہے ہیں، ظاہر ہے آپ لکھوا تو آپ ہی رہے تھے نا، اور ایک جیسے نہیں ہے. ہر جو جیسا وہ بادشاہ تھا اس کے مزاج کے مطابق، اس کے کلچر کے مطابق. ایک تو پہلے یہ جو مہر تھی نا، یہ مسلمانوں کا یہ رواج نہیں تھا، یہ غیر ملکوں میں اس طرح سے ہوتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی، جس طرح سے مہر لگائی جاتی تھی، تو یہ خوبصورت انداز کہ خط آ کس کی طرف سے رہا ہے، اور پھر اتنا پیارا انداز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ رہا ہے، لیکن اللہ کا نام سب سے اوپر. تو اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کو اس طرح فٹ کریں جیسے یہ اس انگوٹھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہر مبارک میں اللہ تعالیٰ کا نام سب سے اوپر. اپنی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے اوپر رکھ لیں، معاملات سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہر بادشاہ کو اس کے مزاج کے مطابق، اس کے کلچر کے مطابق خط لکھا گیا، ٹو دی پوائنٹ لکھا گیا، کامن گراؤنڈ پر کہ جو چیز ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے اس کے مطابق. جس کے جیسے یہ عیسائی تھے، یہ جو نجاشی تو ٹائٹل ہوتا تھا نا، جیسے فرعون ٹائٹل تھا، اصل نام ان کے کچھ اور تھے. اس طرح سے نجاشی بھی حبشہ کے ہر بادشاہ کا ٹائٹل ہوتا تھا. یہ جو ہمارے جنہیں ہم سمجھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، جو ہجرت حبشہ ہوئی اور جنہوں نے اسلام قبول کیا، جن کا نماز جنازہ غائبانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی، ان کا نام اسہمہ تھا. ان کے نام یہ خط لکھا گیا. ترجمہ دیکھ لیتے، بس آج انہی کا خط دیکھ لیتے ہیں، اگلے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس سے دیکھ لیں گے. یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول کی طرف سے نجاشی اسہمہ شاہ حبشہ کی جانب. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کی شہادت دے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا، اور اس بات کی شہادت دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے. میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہذا اسلام لاؤ، سلامت رہو گے. اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے. بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. اور آخر میں اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہے. تو پہلے دیکھیں شروع میں کس طرح شروع کیا. اب اس خط کو بھی اگر ہم اس کا انالیسس کریں، اس میں اتنا کچھ سیکھنے کے لیے مل سکتا ہے، جس میں سے ہم جو باتیں ایکسٹریکٹ کر کے جو ڈیلی بیسس پہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ہمیں بات بھی نہیں کرنی آتی. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہماری ڈگریز آپ دیکھ لیں،
ان سے کوئی میچ نہیں کرے گی دنیا کی ڈگری. لیکن ہمیں بات نہیں کرنی آتی, ہمیں مینرز ہی نہیں آتے بات کے, کس طرح بات کرتے ہیں. بلکہ اس پر یہ جو سنت سے ہم چیز سیکھتے ہیں نا, جو ہم نے نہیں سیکھی, اس پر بہت سے یہ باہر کے جو آتھرز ہیں انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں, اور وہ یہ سارے ہمارے مینرز انہوں نے اپنی کتابوں میں شیئر کیے ہیں. یہ جو کسی سے ملتے وقت ہمیں کس طرح ملنا ہے, ہمیں اسمائل دینی ہے, مسکراہٹ سے ملنا ہے, اور اگلے کی بات کو کس طرح سننا ہے, بات کیسے شروع کرنی ہے, کوئی سنجیدہ بات کرنی ہے تو کیسے بیان کرنی ہے. اور یہ ایک لمبا ٹاپک ہے میرا خیال ہے, یا چلیں اس کو آج پڑھ لیتے ہیں, اگلی دفعہ بھی یہی چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں بہت کچھ ہے ہمارے پاس سیکھنے کے لیے. ہم کم از کم ڈیلی بیسس پر بات کیسے کرنی ہے, بات کا انداز کیسے ہونا چاہیے. ہمیں بات نہیں کرنی آتی, یہ آپ اس کو مان لیجئے, بہت کم لوگ ہیں جنہیں کسی سے بات کرنی آتی ہے. تو یہ ہم نے خود بھی سیکھنی ہے, اور ہم نے آگے اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے. اب یہاں پر تو ایک بادشاہ سے بات ہو رہی ہے نا, تو اس کے اسٹیٹس کا خیال رکھتے ہوئے بات ہو رہی ہے, اور اس کا احترام کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, شاہ حبشہ کی جانب یہ شروع سے لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں, کہیں ایسی کوئی بات نہیں کی گئی کہ میں سپیریئر ہوں, تم غلط ہو, گناہگار ہو, برے ہو, اور کوئی تھریٹ نہیں. اس کا احترام بھی کیا گیا, اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا گیا, پیغام بھی دے دیا, اور ٹو دی پوائنٹ دیا جتنا ہے. ہم یا تو بات اتنی لمبی کرتے ہیں, بعض دفعہ ہم لوگوں میں سے بات اتنی طویل ہو جاتی ہے, دوسرا شخص بیچارہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کب بات ختم ہو, اور پھر ہم سے آہستہ آہستہ لوگ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہماری تو بات ہی نہیں ختم ہوتی. تو پھر میں وہی کہوں گی کہ بات کہنے کا دل تو سب کا ہی چاہتا ہے, لیکن سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو بی اے گڈ لسنر, سننے والے بنے. لیکن پھر بات وہیں پر آ جائے گی کہ حکمت, ہر چیز میں حکمت. خیر, میں اپنے پھر ٹاپک کی طرف آتی ہوں. بعض دفعہ ہم بات بہت لمبی کر دیتے ہیں, اتنی لمبی کر دیتے ہیں کہ اس میں جو اصل پوائنٹ تھا نا, یہ ہم ٹیچر سے بھی غلطی ہو جاتی ہے بعض دفعہ. اصل جو پوائنٹ تھا وہ رہ جاتا ہے, اور بات کہیں سے کہیں یا ادھر ادھر کی, یا اصل بات کی طرف یا تو ہم آ نہیں رہے ہوتے, آتے ہیں تو ہمیں اس کو بیان نہیں کرنا آ رہا ہوتا. اب یہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں کتنی ٹو دی پوائنٹ بات. اچھا, اس چیز کا پہلے مجھے شاید اتنا اندازہ نہیں تھا. یہ جب سے ہمارا چینل شروع ہوا ہے نا, 3 منٹس, جو ڈیلی بیسس پہ 3 منٹس کی تفسیر, تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. ایک آیت کی تفسیر کو صرف 3 منٹ مجھے دیے جا رہے ہیں کہ میں نے 3 منٹ میں بولنا ہے. اور میرے لیے اتنا مشکل ہے کہ میرے لیے باقی ساری کلاسز, یہ تو جتنی لمبی کلاس ہوتی ہے نا, وہ میرے لیے مجھے کمپیریٹیولی آسان ہو جاتی ہے اس کی تیاری کرنا, کیونکہ 1 گھنٹہ ہے اس میں. اگر میں کچھ, مجھے فرض کریں بات نہیں بھی یاد آ رہی, تو میں آگے پڑھتی جاؤں گی, میں آگے گزر جاؤں گی, جہاں یاد آ جائے گا وہیں آپ سے شیئر کر دوں گی. یا کچھ کر لیا, کچھ رہ گیا, کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ اگلے پیج پہ کہیں نہ کہیں. اب مجھے اس 3 منٹ میں اس آیت کا پورا ایکسٹریکٹ کرنا ہے, اس میں سے مین پوائنٹس نکال کے, وہ بھی نہ مس ہو, غیر ضروری بات بھی نہ آنے پائے. اور مجھے یقین کریں, مجھے ابھی تک کا میرے اس قرآن مجید کے سفر کا جو سب سے میرے لیے انٹرسٹنگ بھی ہے اور میرے لیے ایڈونچر بھی ہے, یہ مرحلہ ہے کہ مجھے 3 منٹ میں کیسے بولنا ہے. تو یہ چیز ہے. اور بولنے کو تو میں 3 منٹ بول سکتی ہوں, اس میں سے کچھ مس نہ ہو. تو امپورٹنٹ کیا ہے اور کم امپورٹنٹ کیا ہے, یہ چیز اب میں سیکھ رہی ہوں. یہ ہم نے سیکھنی ہے کہ کسی سے بات کرنی ہے تو سب سے اہم بات کرنے کیا گئے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا, چلے ویسے مل رہے ہیں, اسلام دعا کر رہے ہیں. ایک کسی سے کچھ کہنا ہے, آپ کو کوئی بات کرنی ہے, کوئی اس کی بری عادت کے بارے میں بتانا ہے, تو کیسے بتانا ہے. عام روٹین میں ملنا ہے, ہمیں وہ بھی نہیں ملنا آتا, وہ بھی بات نہیں کرنی آتی. ہم کیا کرتے ہیں, ملتے ہی موٹی ہو گئی ہو, سکن ایسی ہو گئی ہو, عجیب سی ہو گئی ہو, کیا کرتی رہتی ہو, کدھر ہوتی ہو, ملتی ہی نہیں ہو. بھی آج مل لیا تو شکر کرے نا. ہم لوگ اسی بات سے, ہماری بات گلے سے شروع ہوگا, ہمارا فون بھی گلے سے شروع ہوگا. اگر میں نے کر ہی لیا تو سب سے پہلے گلا ہوگا, کدھر ہوتی ہو, ملتی ہی نہیں ہو, فون ہی نہیں کرتی ہو. بھی آج کر لیے, آج آپ بھی سیلیبریٹ کریں, میں بھی سیلیبریٹ کرتی ہوں. دوبارہ پتہ نہیں پھر کب موقع ملتا ہے. جی, اس کا ٹائم کوئی نہیں ہے, یہ ریکارڈڈ ہوتی ہے ڈیلی مارننگ میں, یہ ہوتی ہے چینل پہ ہی. اور شام میں ہماری ایک بہت پیاری ایڈمن ہے, وہ اپنا ٹائم نکال کے ریکارڈنگ پوری سن کر پھر اس کا کوئز تیار کرتی ہیں کہ اگر کسی نے وہ 3 منٹ بھی کوئی اگر نہیں سن پا رہا تو کوئز کم از کم سالو کر لے. تو اپنی طرف سے تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. پلان یہی تھا کہ آج کل لوگوں کے پاس 1 گھنٹہ, آپ لوگ تو بڑے اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہیں جو میرے پاس گھنٹے ڈیڑھ کی کلاس لینے آتے ہیں. میں
اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں. اور کوئی احسان نہیں، نہ آپ کا مجھ پہ احسان ہے، نہ میرا آپ پہ احسان ہے، نہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا تو ہم پر ہے. تو اپنی زندگی میں سے گھنٹہ ڈیڑھ نکالنا یہ بہت بڑی بات ہے. آج کل ہم لوگ تو پہلے ریکارڈنگ کا ٹائم دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں کہ میں سنوں بھی یا نہیں. اور سیدھی سی بات ہے، میرے پاس بھی بعض دفعہ ٹائم نہیں ہوتا، مجھے دیکھنا ہوتا ہے، پھر بعض دفعہ مجھے فارورڈ کر کے بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کا وہ جو ٹائم تھوڑا سا وہ اسپیڈ تیز کر کے بھی سننا ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو 3 منٹ اس لیے رکھیں کہ جو چینل پہ لمبی ریکارڈنگ تو کوئی نہیں سنے گا، تو 3 منٹ تو نکالیں. تو ایک آیت کا کچھ نہ کچھ تو ان کے اندر جائے، اور وہ کچھ ہی جا رہا ہے. وہ مجھے، میں نے بتایا نا کہ ابھی مجھے سیکھ رہی ہوں میں کہ 3 منٹ میں ایک آیت کا کس طرح سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے، اس کے مین پوائنٹ کیا ہے وہ نہ مس ہو جائے. کیونکہ جب میں 10-15 منٹ کی اس کو تفسیر بھیجتی ہوں نا وہ قرآن ڈیلی والے گروپ میں، تو اس میں میرے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، اس میں میرے پاس بہت کچھ ہے. آج رہ بھی گیا، کل والی آیت میں اس کے اندر آ جائے گا، یا بہت کچھ آ جاتا ہے، بات کرتے کرتے یاد آ جاتا ہے، یا پوائنٹس آ جاتے ہیں. اور کچھ مس ہو بھی گیا تو کوئی نہیں، اگلی میں سے اس میں اسی آیت کو اس میں مکمل کرنا ہے، فٹ کرنا ہے. نہیں، ریکارڈنگ اس طرح سے نہیں ہے، یہ وائس نوٹ ہے، اس کی کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے. بس آپ کو چینل میں دیکھیے گا، یہ جو کمیونٹی کے گروپ میں مل جائے گا، یہ تو آپ مجھے پرسنل میں میسج کر دیجیے، میں آپ سے اس کا لنک شیئر کر دوں گی. تو اس میں ریکارڈنگ ہے، وائس نوٹ ہے، اس کی کوئی ریکارڈنگ نہیں کر رہے، سمپل وائس نوٹ 3 منٹ کے بس. کیونکہ اس کی ریکارڈنگ اتنی بار نہیں، میں کوئی بعض دفعہ مجھے کئی دفعہ کرنی پڑتی ہے اس کی. وہ 3 منٹ میں میری بات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، مجھے پھر اور شارٹ کرنی ہوتی ہے، مجھے پھر اس میں اور ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہوتی ہے. تو ریکارڈنگ کا ویسے بھی ریکارڈنگ کرنی ہے، اس پر ٹائم لگ جاتا ہے. تو ریکارڈنگ والی باقی ساری کلاسز الگ ہیں، تو یہ الگ ہے. تو میں اپنا بتا رہی ہوں کہ مجھے سیکھنے کے لیے مل رہا ہے کہ وہی آیت جس کو میں 15 منٹ میں بتاتی ہوں قرآن ڈیلی میں، 10 سے 15 منٹ میں، اور بعض دفعہ 1.5 گھنٹے میں بتاتی رہی ہوں میں لفظی ترجمہ اور تفسیر کلاس میں صرف ایک آیت. یا جو اعراب القرآن گروپ ہے گرامر کا، اس میں بھی بعض دفعہ ایک آیت بتاتی رہی ہوں. اب اسی ایک آیت کو 3 منٹ میں مجھے بتانا، یہ میرے لیے اتنی بڑی لرننگ ہے، اور یہ مجھے زندگی میں بہت کام آئے گی یہ چیز انشاءاللہ تعالی. کہ بعض دفعہ سامنے گھنٹے ڈیڑھ والے اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے، یا کوئی شخص ایسے نہیں ہوگا، اس کو مجھے 3 منٹ میں بتانا ہے اس آیت میں کیا ہے. تو میرے لیے بھی لرننگ ہے، تو وہ لوگ جو بیزی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ تو ضرور ملے گا. تو پھر اس میں یہ ایک پوائنٹ میں نے بتایا. پھر بات کیسے کرنی ہے لوگوں سے، ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھ لیں. فون کوئی کرے گا تو گلے سے بات شروع کریں گے، ہم گلا شروع ہوگا، یا دوسرے کے فزیکل مل لیں گے، اس کی پرسنالٹی پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا کہ وہ اس اتنے مہینے بعد جو وہ ملی ہے اس کی کیا کرائسس رہے ہیں، آپ کی دوست کے کیا کس پریشانی سے گزری ہے، کوئی فیملی کرائسس رہے ہیں، ہیلتھ کرائسس سے گزری ہے. آپ کو کچھ نہ پتا ہے نہ آپ نے پوچھا، جو نظر آیا منہ پہ دے مارا. تو یہ ہمارا انداز ہے گفتگو شروع کرنے کا. پھر تھوڑی دیر بعد اور سناؤ، یہ کسی کی گوسپ، کسی کی ڈیورس، کسی کا کوئی چل رہا ہے، کسی کا کوئی ایشو، کسی کا افیئر چل رہا ہے، کسی کا گھر ٹوٹ گیا ہے، کسی کا بچہ نہیں ہو رہا ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی. یہ ہماری گفتگو ہے. ہمیں گفتگو کرنی ہی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو پورا سیکھنا چاہیے. کیسے سیکھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سے سیکھیں گے. سیرہ کو کور کریں، آپ کو گفتگو کرنی بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور پھر جب کسی خاص شخص سے گفتگو کرنی ہے، خاص اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچانا ہے، اور اس طرح سے کہ اس کو ڈرانا بھی نہیں ہے، اس نے آپ نے ڈرانے والی بات اینڈ پہ کی ہے، اس کو پہلے اٹریکٹ کیا ہے، کامن گراؤنڈ سے بات شروع کی ہے. تو یہ بہت کچھ ہے ہمارے سیکھنے کے لیے انشاءاللہ تعالی. میرا خیال ہے یہاں سے نا، یہ شاہ حبشہ کے نام خط سے یہیں سے میں اگلی کلاس کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں. یہاں پر کلاس کا ٹائم بھی ہو چکا ہے، تو بہت بہت کچھ اس میں ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گی کہ میں ٹو دی پوائنٹ ہی آپ سے شیئر کروں. ادروائز یہ اس کے ایک ایک لیٹر کا اگر ہم انالیسس کریں تو ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے. اور باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات لوگوں سے ڈیلنگ، معاملات قدم قدم پر ہمیں سیکھنے کے لیے مل رہا ہے. ایک چیز قرآن اور حدیث سے آپ کو ملے گی، خاص طور پہ سنت سے، کہ آپ نے کم الفاظ میں اپنی بات کیسے پہنچانی ہے. جب قرآن مجید سے میں جڑی تو مجھے یہ چیز کا اندازہ ہوا، اور مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ ایک لفظ ہوگا قرآن مجید کا، ایک لفظ، اور اس کے اندر جب آپ اس کی ترجمہ دیکھتے ہیں اور تفسیر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کتنے میسج آ جاتے ہیں، کتنے احکامات آ جاتے ہیں، کتنی گہرائیاں ہیں، اور ابھی پوری پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ سے ہم نے سیکھی کہ کم الفاظ میں اچھی جامع بات کرنی ہے، کم الفاظ مؤثر بات.
پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے جہاں ضرورت ہے کم الفاظ، کہیں کم الفاظ سے بات نہیں بنتی ہے، تھوڑی لمبی کرنی پڑتی ہے، تو پھر بات میں امپورٹنٹ بات، ٹو دی پوائنٹ بات، دوسرے کی رسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، کوئی ڈرانا نہیں ہے، تھریٹ نہیں کرنا. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے کلاس کا آغاز کریں گے. میں اسٹاپ کر رہی ہوں.